جی السلام علیکم دوستو، آج ہم سیر کریں گے ایک ایسے ملک کی جسے عمارتوں کا جنگل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو کچھ لوگ شہر بولتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ہانگ کانگ کی۔ یہ واقعی ملک ہے یا شہر ہے؟ یہ کیسے دنیا کا سب سے امیر شہروں میں سے ایک بن گیا ہے؟ یہاں آبادی سے کئی گنا زیادہ ٹورسٹ کیوں آتے ہیں؟ اس کے علاوہ بہت سے حیران کر دینے والے حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہانگ کانگ روایتی چینی مندروں کے ساتھ جدید شاپنگ مال، تاریخی عمارتوں کے ساتھ جدید ترین فلک بوس عمارتیں اور گلیوں میں فروخت ہونے والے روایتی کھانوں کے ساتھ دنیا کے مشہور ریسٹورنٹس ہانگ کانگ کی ثقافت کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ ہانگ کانگ کی کل آبادی 75 لاکھ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 105ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا کل رقبہ 275 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 187 نمبر پر آتا ہے۔ ہانگ کانگ 263 جزیروں سے مل کر بنا ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہانگ کانگ کا بارڈر صرف چائنا کے ساتھ لگتا ہے۔ ہانگ کانگ بہت امیر ملک ہے، اس کی جی ڈی پی $370 بلین ہے اور یہاں کے لوگوں کی انکم بھی بہت زیادہ ہے۔ اس ملک میں موجود لوگوں کی ایوریج آمدنی $74,000 ہے، مطلب یہاں پر ہر شخص سال کا 2 کروڑ پاکستانی کما سکتا ہے۔ ہانگ کانگ کا اقتصادی نظام اسے دنیا کے دیگر علاقوں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہاں کا آزاد تجارتی نظام اور کم انکم ٹیکس کی پالیسی سرمایہ کاروں سے اور کاروباری افراد کے لیے ایک بڑی کوشش ہے۔ ہانگ کانگ کا اسٹاک ایکسچینج دنیا کے بڑے اسٹاک ایکسچینجز میں شامل ہے، جہاں ہر روز اربوں ڈالر کا لین دین ہوتا ہے۔ یہاں کی بندرگاہ بھی دنیا کی مصروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے، جو اسے عالمی تجارت کا مرکز بناتی ہے۔ دوستو، ہانگ کانگ نام کا مطلب ہے خوشبودار بندرگاہ، کیونکہ اس جگہ بہت اہم بندرگاہ بھی موجود ہے۔ یہاں کی چائنیز زبان چین کی چائنیز زبان سے مختلف ہے۔ دوستو، ہانگ کانگ کنٹری بھی ہے اور کیپٹل سٹی بھی ہانگ کانگ ہی ہے، جہاں لائف بہت جدید ہے اور اونچی اونچی شاندار بلڈنگز آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملے گی۔ ذہانت کے لحاظ سے یہاں کے لوگ دنیا کے 4تھے نمبر پر آتے ہیں، مطلب یہاں کے لوگ بہت کریٹیو ہیں۔ تعلیم اور صحت کے نظام میں بھی ہانگ کانگ دنیا کے بہترین مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کی یونیورسٹیاں بین الاقوامی معیار کی ہیں، جہاں دنیا بھر سے طلباء تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ ہانگ کانگ کا صحت نظام ترقی یافتہ اور قابل اعتماد ہے، جو یہاں کی رہائشیوں کو اعلیٰ معیار کی طبی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ دوستو، آپ ہانگ کانگ میں بہت سے شاندار ساحلوں کی سیر کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ آپ وہاں پر جا کر گانا نہیں گا سکتے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو پولیس پکڑ کر لے جائے گی۔ کہا جاتا ہے چائنا کو امیر بنانے میں بھی ہانگ کانگ کا بہت ہاتھ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ ملک 4 سال لگاتار بیسٹ بزنس سٹی کا ایوارڈ بھی جیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بزنس ٹیکسز بہت کم لگائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز نے اپنے ہیڈ آفس ہانگ کانگ میں شفٹ کر لیے ہیں۔ اس شہر میں گھر خریدنا آسان نہیں، کیونکہ یہاں گھر بہت مہنگے ہیں۔ صرف کروڑ پتی لوگ ہی یہاں خرید سکتے ہیں۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی ہانگ کانگ ڈالر ہے، جو پاکستان 36 روپے کے برابر اور انڈین 11 روپے کے برابر ہے۔ ہانگ کانگ کی نائٹ لائف کا تو الگ ہی نظارہ ہے، جیسے رات کو پورا شہر ہی جاگ گیا ہو۔ ہر طرف آپ کو لائٹس ہی لائٹس نظر آئیں گی۔ دوستو، ہانگ کانگ میں فحاشی بھی عام ہے اور شراب بھی ہر جگہ مل جاتی ہے۔ ویسے تو ہانگ کانگ میں ڈیموکریٹک حکومت موجود ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر اختیارات چائنا کے پاس ہیں۔ اس چھوٹے سے شہر میں 9,000 سے زیادہ اونچی عمارتیں ہیں۔ اس شہر میں سب سے بلند عمارت انٹرنیشنل کانگریس سینٹر کی ہے۔ یہ دنیا کے بلند ترین عمارتوں میں سے ایک ہے، جس کی 108 منزلیں ہیں۔ یہاں کا ٹرانسپورٹ سسٹم بھی دنیا کے بہترین نظام میں چلتا ہے۔ ویسے یہاں آپ کو زیر زمین ٹرین اور سمندر کے اندر ٹنل بھی دیکھنے کو ملے گے۔ یہاں سے دوسرے
آئی لینڈ میں جانے کے لیے سمندر کے اندر سے بس پر جانا پڑتا ہے۔ پورے ہانگ کانگ میں گندگی آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ گلیاں، سڑکیں، مارکیٹ سب کچھ صاف ستھرا ہے۔ جہاں اس ملک کی آبادی سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں، ایک رپورٹ کے مطابق 34 ملین لوگ اس کا وزٹ کرتے ہیں۔ آپ یہاں سے بھی اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پورے شہر دیکھنے کے لیے آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتوں کا نظارہ کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ بھی موجود ہے جس کا نام وکٹوریا یا پیک ہے۔ وہاں سے پورے ہانگ کانگ کا نظارہ قابل دید ہے۔ صرف دن کو ہی نہیں، رات کا حسن اس شہر کو دیکھنے کے لائق ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ 1970 سے پہلے ہانگ کانگ کا اتنا جدید نہیں تھا اور نہ ہی یہاں کے لوگ اتنے امیر تھے۔ مچھلیاں پکڑ کر گزارا کرتے تھے۔ ترقی کا ایک بہت بڑا راز اس شہر کا سمندر کے کنارے واقع ہونا ہے۔ دوستو، اس شہر کی بندرگاہ دنیا کی مصروف ترین بندرگاہ 1997 تک یہ علاقہ برطانیہ کے پاس تھا۔ 156 سال برطانیہ نے اس پر حکومت کی، لیکن کچھ شرائط پر برطانیہ نے یہ علاقہ چائنا کو واپس کر دیا، جس میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ اس کو چائنا سے الگ حیثیت برقرار رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کچھ لوگ اس کو چائنا کا حصہ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو الگ ملک سمجھتے ہیں۔ ہانگ کانگ کی ٹرانسپورٹ کا نظام بھی دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار کیا جاتا ہے، جو شہر کی تقریباً تمام اہم علاقوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرام، فیری اور بس سروس بھی بہترین ہے، جو نہ صرف مقامی افراد بلکہ سیاحوں کے لیے بھی آسانی فراہم کرتے ہیں۔ اس ملک کی بیسٹ یونیورسٹیز میں یونیورسٹی آف ہانگ کانگ، سٹی یونیورسٹی آف ہانگ کانگ اور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ اگر یہاں پڑھنے کے خرچے کی بات کریں تو پڑھنے کا خرچہ $15,000 سے $20,000 ہے۔ یہاں پاکستانیوں کی تعداد 18,000 کے قریب ہے، جو زیادہ تر مین سٹی میں رہتے ہیں اور کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں کے موسم کی تو یہاں طوفانی بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ سردیوں میں اس کا ٹمپریچر 13 ڈگری سے 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے اور گرمیوں میں تقریباً 30 ڈگری اور 34 ڈگری ٹمپریچر رہتا ہے، یعنی یہاں پہ موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ یہاں پر پاکستانی اور انڈین کھانوں کے ریسٹورنٹ سب موجود ہیں۔ پاکستانی کئی سالوں سے اس ملک میں مقیم ہیں۔ پاکستانی اس ملک میں اپنا کاروبار بھی چلا رہے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس ملک میں کمپنی اوپن کرنی پڑے گی اور ہانگ کانگ کی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا پڑے گی، جو تقریباً 30 سے 40 لاکھ ڈالر بنتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس ملک کی کم از کم تنخواہ 3,000 امریکی ڈالر ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ پر ہانگ کانگ کا ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہانگ کانگ کی الگ سے ایمبیسی پاکستان میں موجود نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس کی ایمبیسی پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ چائنا کی ایمبیسی میں ہی ہانگ کانگ کا ویزا اپلائی کیا جاتا ہے۔ ہانگ کانگ میں ٹورسٹ چھٹیاں منانے بہت زیادہ آتے ہیں۔ جو بھی ہانگ کانگ آتا ہے وہ بہت زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ لوگ اپنے علاقے کی خوبصورتی، ترقی، ٹیکنالوجی پر فخر محسوس کرتے ہیں۔